الرحمن الرحیم۔ حضرت عالم آج کل اہل حق کی وفات کے بعد رسم قل یا قرآن خوانی کے بجائے تعزیتی پروگرام رکھتے ہیں، کیا یہ بھی رسم قل ہی کہلائے گی یا اس کی گنجائش ہے؟ شریعت میں ایصال ثواب کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے، آپ قرآن شریف پڑھ کر، سورۃ یاسین شریف پڑھ کر، الحمد شریف پڑھ کر، قل شریف پڑھ کر، قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھ کر آپ اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقارب کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھا ہے، جو قبر کا جہان ہے، قبر کا جہان، برزخ کا جہان، اس کی مثال چوک کی طرح ہے۔ جیسے چوک کا تعلق آنے والی سڑک کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جانے والی سڑک کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ چبڑجی چوک ہے نا، یہ چبڑجی چوک ہے، اب اس کا تعلق جو رائیونڈ سے یہ ملتان روڈ بھی اس کے ساتھ لگ رہا ہے، اور آگے انارکلی کا ہے، اور یا انارکلی اور دربار کی طرف جانے والی سڑک وہ بھی اس کے ساتھ لگ رہی ہے۔ تو چوک کا تعلق آنے والی سڑک کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جانے والی سڑک کے ساتھ۔ اما قبر کا جہان ہے، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کے ساتھ بھی ہے۔ فرمایا دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ایصال ثواب کی شکل میں ہے کہ یہاں پر کہ آپ اپنے والدین کے لیے، اپنے اقربا رشتہ داروں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے اور مسلمان بھائیوں کے لیے، ان کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر کے، یا حسب توفیق صدقہ خیرات کر کے ان کو اور ان کے لیے دعائے خیر کریں اور ان کو ثواب پہنچائیں، یہ سہا تو ان کو ٹھنڈی ہوا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایصال ثواب کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے۔ اب اگر ہم خود دن مقرر کریں گے اور دن مقرر کر کے پھر اس کو خاص طور پر کہ اس دن میں جیسے تیجا ہے، 40واں ہے، اب بھائی ان سے کرتا رہتا ہوں، بھائی آپ تیجا نہ کریں، تیجا کریں گے تو پھر تو صرف تیسرے دن قرآن پاک پڑھیں گے، آپ پورے 30 دن قرآن پاک پڑھیں۔ آپ 40واں نہ کریں بلکہ پورے 40 دن قرآن پاک پڑھیں۔ الحمدللہ مقصد یہ ہے کہ روز قرآن پاک پڑھیں اور پڑھ کر ان کو ثواب پہنچانا، ہمارا کتنی آسان ہے۔ ذرا محبت سے سمجھا دیجیے ان کو، بیچارے خود تو مخلص ہی ہیں سب لوگ، اور بعض جگہوں میں ان رسم و رواج میں بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ اتنی فکر شاید ان کو اپنی میت کی نہیں ہوتی جتنی بعد میں رسم و رواج کی فکر ہوتی ہے۔ بھائی دین میں بڑی آسانی ہے، دین میں تنگی نہیں، ہمارے رسم و رواج میں تنگی ہے۔ دین میں بڑی آسانی، ان الدین یسر، دین تو بہت آسان ہے۔ بعض دفعہ ہم اپنی کچھ خواہش کی چیزیں اندر داخل کر لیتے ہیں اور پھر ہمارے لیے پریشانی بنتی ہے اس میں۔ خوشی غمی کے سلسلوں میں کچھ نئی چیزیں داخل کر لیتے ہیں، رسم و رواج کی وہ چیزیں داخل کر لیتے ہیں، پھر پریشانی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ہم رسم قل یا قرآن خوانی کے بجائے بعض تعزیتی پروگرام رکھتے ہیں، بھائی یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ہمارے حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی میں خال بھائی رضوان نفیس صاحب بقات اللہ علیہ، میں نے اپنے بھائی سے سنا تھا کہ حضرت بھی تعزیتی پروگرام
ان کو پسند نہیں کرتے تھے مخالف، ایسے ہی ہیں یعنی بالکل اس میں بالکل وہی ایک رسم سی بن جاتی ہے لگانا۔ شریعت میں دیکھو 3 دن کی تعزیت ہے، 3 دن تعزیت کریں، اور پھر اس کے بعد ہر ایک اپنے اپنے الحمد للہ جہاں بھی ہو بس وہاں پر الحمد للہ بس ثواب پہنچائیں، دعا کریں ان کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کر دیں، خود بھی قرآن پاک پڑھیں، اور بلکہ بھائی جتنے خلوص سے خود قرآن پاک پڑھ کر اگر بیٹا ہے بیٹی ہے، اتنے خلوص سے خود وہ اپنے والدین کے لیے قرآن پاک پڑھ سکتی ہے، اور کوئی نہیں ایسا پڑھ سکتا رہنا۔ یہ رسم و رواج میں تو آپ نے دیکھا وہ آ جاتے ہیں، بس وہ پارے پڑھ رہے، ایک نے الٹا پارا پکڑا الٹا تو بھائی وہ بس بہت سے لوگ بیچارے اپنے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے۔ اصل چیز شریعت میں اس میں بڑی آسانی ہے الحمدللہ۔ تو ہر حال تو تعزیت ہی ہوتا وہ تعزیت ہے، لیکن بالکل وہ بھی پورا کھانا پینا اور وہ سارا اس میں وہ سارے سلسلے، اس لیے میں خود بھی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ، جہاں میرا بس چلتا ہے وہاں وہ کوشش کرتا ہوں نہیں تعزیت ہی کو بعد میں کوئی رکھنے کا نہیں، ابھی ٹھہر جاتا ابھی جیسا کوئی نہیں رکھنا سامنے۔ بھائی دیکھو سراجی آپ حضرات نے پڑھی ہوگی، اور سراجی میں ہے نا، سراجی میں کہ جب میت فوت ہو جائے، جب کوئی آدمی ہے جب میت کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے میت کے مال سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ اگر کوئی اور انتظام کر دے تو چلو وہ تو ان کی اپنی الگ نیکی ہے، ورنہ اگر اور سب سے پہلے ہمارے استاد ضابطۂ میراث پڑھاتے اس کے شروع کے الفاظ یہی تھے کہ جو شخص انتقال کر جائے دار الفنا سے طرف دار البقاء کے وہ 2 حال سے خالی نہیں، اس نے مال چھوڑا ہوگا یا کہ نہیں، یہ پورا وہ ضابطۂ میراث میں ہو پڑا۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے میت کے مال سے ان کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے گا، پہلا کام یہ کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر میت کے اوپر کوئی قرضہ ہو اس کے مال سے قرضے کی ادائیگی کی جائے گی، قرضے کی ادائیگی۔ تیسرے نمبر پر اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے تو پھر اس کے مال سے قرضہ ادا کرنے کے بعد جو مال بچا ہے اس مال کے 3/4 حصے سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ مال کے 3 حصے کریں گے، تیسرے حصے سے ان کی وصیت پوری کی جائے گی۔ اور پھر چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ پھر ورثاء مال کو آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ آگے بھائی بھی بات ذہن میں آ گئی نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، قدم قدم پر رہنمائی آگے۔ پہلے نمبر پر ہے کفن دفن کا بندوبست، دوسرے نمبر پر قرضہ ہے، تیسرے نمبر پر 3/4 حصے میں وصیت جاری کی جائے گی۔ اور یہ 3 کام کرنے کے بعد پھر جو ورثاء موجود ہیں پھر ان میں مال تقسیم کیا جائے گا۔ یہ جو وراثت میں نے بڑی غفلت برتتے ہیں یار، بہنوں کو حق نہیں دیتے ہیں، اچھے بھلے بالکل ہے دین سے تعلق رکھنے والے، لیکن معاملات میں بہت اس میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق بھی ادا کرے۔ میرے پاس تلمبے سے ایک نوجوان آئے، بیچارے کچھ وقت لینے کے لیے آئے، میں نے کچھ
لیکن ایک واقعہ اپنا وہ سنا کے کہنے لگے میرے والد صاحب ملیشیا میں تبلیغی جماعت میں 7 مہینے کے سفر پر تشریف لے گئے اور جانے سے پہلے وصیت کی کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس نیک راستے میں جا رہا ہوں، اگر میرا اللہ تعالیٰ کے اس نیک راستے میں میرا انتقال ہو جائے تو یہ میری بیٹی ہیں اور آپ کی بہنیں ہیں، ان کا پورا پورا حق ادا کر دینا۔ اور ہوا ایسے ہی، کہتے ہیں کہ والد صاحب ملیشیا میں سفر کر رہے تھے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب حالانکہ نوجوان بعد میں بیچارے، حالانکہ سادہ سے نوجوان، پوری طرح کوئی بادشاہ بھی نہیں تھے، بالکل سادہ سے نوجوان اپنا کاروبار کرنے والے، اور وہ ہیں بالکل، لیکن دل کے بڑے نیک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کہنے لگے کہ میرے والد صاحب نے وصیت کی تھی جاتے وقت ہے، تو میں نے اپنے والد صاحب کی وصیت کے مطابق تیسرے دن ہی اپنی بہنوں کا حق ادا کر دیا۔ تیسرے دن یہ ہم جیسے مول بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ پھر وہ خود ہی کہنے لگے کہ میں کاروبار کرتا ہوں، میرے کاروبار میں پیسے پھنسے ہوئے تھے، کاروبار میں پیسے دبے ہوئے تھے، وہ پیسے مل نہیں رہے تھے۔ آتا ہے نا کاروبار میں چیزیں پیش آتی رہتی ہیں، لوگ پیسے لے لیتے ہیں، چیز لے لیتے ہیں، پیسے نہیں دیتے ہیں۔ کہنے لگے میں کاروبار کرتا ہوں، کاروبار میں میرے پیسے دبے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی بہنوں کا حق ادا کیا، جن لوگوں کے پاس میرے پیسے تھے وہ خود آ کر کہنے لگے یہ اپنے پیسے واپس لے لو، یہ کافی عرصے سے ہمارے پاس آپ کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، انہیں آپ کے ادا کرنے تھے، یہ آپ اپنے پیسے واپس لے لیں۔ دیکھو، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ الحمدللہ۔ بعض دفعہ یہ ہوگا بعد میں نادانی کی وجہ سے غلط جملہ بول دیتے ہیں، کہتے ہیں بہنوں کو حق دیا تو یہ ہمارے گھر کیا لینے آئیں گی۔ غلط بات ہے۔ بھائی بہنوں کا حق کھا کر بہنوں کو دیا تو وہ آپ نے کیا خدمت کی؟ خدمت یہ ہے کہ بہنوں کا ایک ایک پائی ادا کریں، جو ان کا حق بنتا ہے وہ ادا کریں، اور گھر میں آئیں تو اپنی جیب سے ان کی خدمت کریں۔ یہ ہے ان کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ میں گھر میں عام طور پر نرم ہی رہتا ہوں، تو گھر کے کچھ معاملات وہ چھوٹے بھائی ان کے ذمہ ہیں، کئی دفعہ ان سے لڑا کہ میں کہیے بہنوں کا حق پورا ادا کریں، کہنا ہے جو ہے آئیے ادا کریں لگنا ہے۔ وہ اللہ کا شکر الحمدللہ کی رحمت سے وہ سر اس میں بہنوں کا پہلے زمین تھی، زمین وہ فروخت ہوئی تو اس میں جو ان کا حصہ بنتا تھا وہ اللہ کا شکر ان کو ادا کر دیا الحمدللہ۔ پھر باقی زمین ہے اس میں ان کا حصہ ہے الحمدللہ، اور اس میں جو سال کے بعد وہ ٹھیکہ آتا ہے تو وہ ٹھیکے میں جتنا ان کی رقم بنتی ہے وہ ادا کر دیتے ہیں، اور باقی میں گھر میں بھی ان کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ بھی سارا لگاؤ رہا ہے، وہ طے کر رکھا ہے، وہ اللہ کرے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ بہرحال دل میں ارادہ پورا ہو جا کر کچھ نہیں رہے گا یہاں پر، یہ آکنا ہے بھائی شعیب، کچھ نہیں رہے گا پلے ادھر۔ ہاں یہ لاہور یہ دیکھیں، یہ قبرستان قریب سے گرو کر آتے ہیں، کتنے لوگ یہاں پر رہ رہے تھے، اب وہ قبر میں سو رہے ہیں، جا کیا لے کر گئے ہیں یہاں پہ۔ میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، قبرستان قریب سے گزر رہا، مجھے گاڑی چلانے والے بھائی ڈاکٹر آ کے کہنے لگے شاہ فہد مرحوم اس قبرستان میں دفن ہے۔ میں حیران ہوا کہ ملک کے بادشاہ قبر میں گئے، کون سا شاہی مال ساتھ لے کر گئے؟ اگر گئے تو اپنا ایمان ساتھ لے کر گئے، اللہ میاں کو خوش کرنے والے نیک اعمال وہ ساتھ لے کر گئے، حاجیوں کی خدمت کی وہ ساتھ لے کر گئے۔ تو مسلمان کے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، کلمے کی دولت، نیکی خدا خوفی کی دولت۔ تو بہرحال حق ادا کر دیا جائے۔ باقی یہ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک عمل یہی تھا، اور ہم بھی خود بھی گئے کہ بعد میں کوئی تعزیتی جلسہ وغیرہ ہے، بس بعد
حضرات کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو پسند نہیں فرما دیتے ہیں۔ بھائی رضوان صاحب آپ اپنے زبان سے بتلا دو رہا ہے۔ ہاں، اور ہر خود بھی شرکت میں کسی تعزیتی ہاں 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 میں تو چلا جاؤں گا، میں کسی سے سمجھاؤں گا کہ میں تو لائبریری کے افتتاح پہ گیا تھا، وہ شہادت کے دن سے اس کی نسبت نہیں ہے۔ بڑے حضرات ہیں ماشاء اللہ، ان کی بڑی جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے الحمد للہ۔ بعض حضرات کو تعزیتی اجلاس کرتے ہیں، ہے نا، سب کر لیتے ہیں، اس میں یہ کچھ مسئلے کے لحاظ سے فی الحال میرے علم میں نہیں ہے، اگر آپ پوچھ کر بتلا دینا بھائی۔ یہ تعزیتی اجلاس کرنا یہ کرتے ہیں، خیر کچھ ہمارے حضرات بھی کر لیتے ہیں بعض دفعہ، اس میں شاید کو تھوڑی بہت اس میں ایک حدیثی میں آتا ہے اذکروا محاسن موتاکم، یا رکھنا کہ جو اپنے جو جانے والے حضرات ہیں ان کا ذکر خیر کرو، تو شاید کوئی تھوڑا بہت ان کے جیسے کوئی تعزیت اجلاس ہو جاتے ہیں تو اس میں کچھ ان کا ذکر خیر ہو جاتا ہے، اپنے ان کے نیک کلمات ہیں، شاید کوئی گنجائش ہو تھوڑی بہت مزید رہا، لیکن ہمارے حضرت شاہ عام طور پر اس کو پسند نہیں فرمائے تھے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عمل یہی تھا۔ باقی مسئلے کے لحاظ سے بھائی آپ ذرا بھائی مولانا پوچھ کے بتلا دیں۔ جی مشکل حالات ہوں جی کہ بھائی چلو حضرت جی آپ نے کہہ دیا، ہمارے حضرت صوفی مقبول صاحب نقشبندی دام بقات میں ڈالیا حضرت کو اپنے شیخ حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمہ اللہ تعالی سے سلسلہ نقشبندیہ میں اپنے شیخ سے اجازت ملی، تو اجازت کے بعد کچھ احباب متعلق ہو گئے، پھر وہ تو پھر وہ ہر کو ادب سے رکھ کرتے کہ حضرت جی ایسے نا، حضرت جی ہم ادب سے کہتے حضرت جی، اور رسول صاحب فرمانے لگے کہ میں پریشان ہوا، تو میں نے پھر اپنے شیخ مولانا غلام ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رکھا کہ لوگ مجھے حضرت جی کہہ دیتے ہیں، میں تو حضرت جی نہیں ہوں، یعنی آپ کی اجازت ملنے کے بعد کچھ احباب متعلق ہوئے تو وہ ادب سے محبت سے وہ حضرت جی کہتے ہیں، تو میں تو حضرت جی نہیں ہوں، تو بڑوں کی باتوں میں کتنا نور ہے۔ فرمائے لگے خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو یار خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو یار، خود نہ بنو، خود تو یہی سمجھو کہ میں ان کا خادم ہوں یار رکھنا، اور ان کو کہنے دو، کیونکہ ان کو جو کچھ ملے گا ادب سے ملے گا یار الحمدللہ۔ ہاں وہ اپنے اساتذہ ہیں اور اپنے شیوخ ہیں، اپنے بزرگ حضرات ہیں، جتنا ان کا ادب کریں گے ادب بجا لائیں گے، وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نا تعلیم میں 50% طالب علم کی محنت ہو اور 50% اساتذہ کا ادب ہو تو فیض مل جاتا ہے، لیکن فرمائے تصوف میں ہے، جو ہمارے ہیں یہ تصوف کا سلسلہ ہے، فرمائے اس میں 100% اپنے شیخ کی ادب کی ضرورت ہے، الحمدللہ اس میں فیض کے ملنے کے لیے 100% ادب کی ضرورت ہے۔ اور میرے فرمانے لگے ادب کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے
شیخ کو ہے، شیخ کے دل کو ہو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے شیخ کے دل میں ناگواری ہو رحمۃ اللہ، کوئی ایسا کام نہ کرے، یعنی کوئی خلاف شرع کام نہ کرے۔ بھائی کوئی تھوڑی بہت بھول بھال ہو جاتی ہے، وہ تو جو واقعی شیخ ہیں، ہم تو خیر طالب علم ہیں، ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں، جو مرضی کر لیں، لیکن واقعی جو ہے بڑے شیوخ ہیں ان کے لیے پھر یہی ہے الحمدللہ جہاں تک، لیکن وہ جو شیوخ ہوتے ہیں ان کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اب میرے رجا میں شفیع شیخ ہدیہ وسوسہ رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ہر کے حالات میں پڑھا، اپنے شیخ ہر مفتی حسن رحمۃ اللہ علیہ، کوئی بات پیش آ گئی ہے، اندیشہ تک کہیں ہر کو ناگواری نہ ہو، تو پھر ہر کی خدمت میں فون لکھا، گھر مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، ہاتھ نے فون لکھا، معاف دل صاف، معاف دل صاف۔ اللہ تعالیٰ بڑے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ دل میں ہی رہتے، جب معاف کر دیے پھر دل میں کیا رکھنے کو، پھر دل کو صاف کر دیں۔ بھائی کیا فرمائے؟ تائید بھی ہے، اذکروا محاسن موتاکم، اپنے چلو کہیں ان ہے اپنے، یعنی اس میں اپنے جو جانے والے حضرات ہیں وہ ان کا اچھا تذکرہ کر لیں، کہیں الحمدللہ شاید اچھا کیا فرمایا بھائی؟ مفتی صاحب سے پوچھا تھا نہیں یہ مسئلہ، ہمارے حضرات تعزیت اجلاس بھی کرتے ہیں، اور لوگ کل وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح اہل حق جو ہے وہ تعزیت پروگرام بھی کرتے ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ ہاں اس پہ فرمایا کہ لوگ جو کل کرتے ہیں 40واں کرتے ہیں وہ اسے دین سمجھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، ہاں ہے نہ کرنے والوں کو پھر وہ ملامت بھی کرتے ہیں یا کہیں، ہاں اور ہمارے حضرات تعزیت پروگرام یہ دین سمجھ کر نہیں، ہاں بس ایک نہیں، بس ذکر خیر کچھ تھوڑا بہت ہے، نہ بھی کریں تو کوئی ہے، کوئی ہے نہیں، کسی کو کوئی ملامت نہیں کرتے الحمدللہ، کوئی ضروری نہیں۔ مشکل حالات ہوں تو غیب کے خزانے کیسے کھل سکتے ہیں، برکت کیسے آتی ہے؟ غیب کے خزانے کیسے بھائی مشکل نام ہی غیب کے خزانوں کا ہے الحمدللہ۔ اللہ سبحان اللہ، خود اللہ میاں فرما رہے ہیں وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان، والأنفس جانوں کا نقصان، والثمرات پھلوں کا نقصان، آگے نہیں، یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے، اس پہ اللہ کیا عطا کریں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ صبر کرنے والوں کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائیں الحمدللہ۔ پہلے بھی کرتا رہتا ہوں بھائی، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، مسلمان کا گھاٹا نہیں، نفع ہی نفع ہے، نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے، لیکن ہم کمزور ہیں۔ اگر یہ تسلی جو ہے وہ آخر کی باتوں سے ملتی ہے، اگر آخر سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے، اللہ اپنی مہربانی ہے، حالات کا اثر ہوتا ہے، یعنی کہ ہم پر بھی ہوتا ہے اور بھائی پر بھی ہو سکتا ہے، لگانا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن تسلی آخرت کی باتوں سے الحمد للہ، لیکن اثر کا ہونا یہ کوئی صبر کے خلاف نہیں ہے، اور زبان سے کوئی بے صبری کلمہ نہ نکلے، ہاں کوئی اگر نکل بھی جائے کوئی تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے ہیں، کوئی بھول ہو جاتی ہے اللہ سے فوراً معافی مانگے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے الحمدللہ ہیں،
کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ باقی اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ۔ تھوڑے بس اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم مختصر رحمۃ اللہ مانا کرتے یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم تو رجسٹر فقیر ہو، رجسٹر فقیر پکے فقیر ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، غنی صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ یہ بڑے حضرات کے اپنے انداز ہوتے ہیں سمجھانے کے، کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگو تم رجسٹر فقیر ہو، پکے فقیر ہو، یاد رکھنا، غنی تو صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ یہاں امیر آپ دیکھیں، یہاں امیر غریب کی خدمت کا محتاج، اور غریب امیر کی خدمت کا محتاج، اور امیر غریب مل کر سب رب کا محتاج ہے۔ خود میرے ساتھ بھی یہ صورت پیش آئی، ایک مثال کر رہا ہوں۔ ایک آدمی، اب آج کل تو گاڑی مہنگی ہو گئی ہے، میں خیال پہلے 16 لاکھ کی تھی، میں خیال اب وہی گاڑی 32 لاکھ کی ہے، 32 لاکھ کی ہے۔ اور ایک آدمی 16 لاکھ کی گاڑی میں سفر کر رہا ہے، 16 لاکھ کی گاڑی میں سفر کر رہا ہے، راستے میں گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، راستے میں گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ اب آپ دیکھ لیں، اب گاڑی اب بالکل کوئی موٹر وے پہ کھڑی ہوئی ہے، اور سڑک کتنی کھلی۔ اب پہلے گاڑی میں خود سوار تھے، اب گاڑی ان کے اوپر سوار اب آپ دیکھ لیں، یہ 16 لاکھ کی گاڑی والے، اب یہ جو ورک شاپ میں یہ غریب بچے بیٹھے ہوتے ہیں جو 100 یعنی 50 یا 100 روپے کی مزدوری لے کر گاڑی کے ٹائر کو پنچر لگا رہے ہوتے ہیں، اب یہ 16 لاکھ کی گاڑی والے ان غریب بچوں کی خدمت کا محتاج ہیں۔ تو امیر غریب کی خدمت کا محتاج، اور غریب امیر کی خدمت کا محتاج ہے اپنا، اور امیر غریب مل کر سب رب کے محتاج ہے۔ ہاں یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نظام اللہ نے جوڑ رکھا ہے، اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ پاک یہ پورا نظام ابھی روشنی ہے، ابھی روشنی کا نظام آپ دیکھ لیں، یہ وقت والوں کے پاس ہے۔ ایک چیز میں ہم محتاج ہیں، اگر یہاں اگر آپ نے یہ مسجد میں ایسی لگا ہوا ہے، آپ اس کی دیکھ بھال کرنے، پورے باقاعدہ ہمارے جو ایسے کام کرنے والے ہیں وہی سمجھتے ہیں اللہ نے۔ یہاں پوری اتنا یہاں پر اس میں کیا کرتے ہیں، یہ بجلی کیا بنا کرتے ہیں، ہاں الیکٹریشن، ہاں اب یہ ویرن کا جو کام ہے سارا جو الیکٹریشین والے ہیں وہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک پورا نظام ہے، خدمت سے جوڑ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک ہے، بس ہر خدمت میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے الحمدللہ ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، مجھے جو اللہ نے روزی کا وسیلہ دے رکھا ہے، جو اللہ نے جہاں خدمت لگا رکھی ہے، بس اس خدمت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھیں۔ یہ ساری خدمتیں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں ہیں الحمدللہ۔ اللہ مہربانی فرمائے انشاءاللہ۔ باقی بہرحال ہے برکت کے لیے ہمارے کافی حضرات وظائف ہی بتلا دیتے ہیں۔ میرے حضرت سے کوئی پوچھتا روزی میں برکت کے لیے وظیفہ، فرمائے یا باسی تو پڑھ لیا کریں۔ بعض کافی حضرات
فرمایا یا لطیف یا رزاق کو پڑھ لیا کریں۔ بہرحال یہ سب ہیں کلمات نیک نائے۔ ایک بھائی کہنے لگے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا، وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا۔ دوسرے بھائی کہنے لگے بھائی یہ وظیفے میں جو اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں مصیبت تکلیف کی میرے حرف میں ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ یہ غفلت کو دور کرتی ہے۔ آگے نے ہاں یہ مصیبت تکلیف توجہ اللہ کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کا اور ان کا نام لینے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں گھر میں خود بھی دعا میں لگ جاتے ہیں، اور گھر میں مسورات نیک مائیں بہنیں وہ تو پھر لمبے لمبے وظیفے شروع کر دیتی ہیں الحمدللہ۔ یعنی کتنا زیادہ ذکر اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر آ گیا الحمدللہ۔ باقی انشاءاللہ اللہ پاک اللہ نے ہمیں وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اللہ رحمۃ اللہ فرمائے بندے بندے تے مہر ہے، دانے دانے تے مہر ہے۔ میری اہلیہ بہت صابر انتہائی نیک سر خاتون ہیں، میں ان کے لیے امتحان ہوں، ان کے لیے برکت عافیت اور میرے لیے اصلاح اور نرم مزاجی کی دعا فرمائیں۔ چلو بھائی اپنی دیکھو اپنی حالت کا خود احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، یہ بھی ہے، یہ احساس بھی اللہ کی نعمت ہے الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر اپنی سمجھ کے مطابق چلانے کے لیے ان پر غیر ضروری سختی کر بیٹھتا ہوں، پھر افسوس ہوتا ہے کہ ان کے ٹوٹ جانے کا بہت ڈر ہے۔ آنے میں خیال رکھیں الحمدللہ۔ حدیث میں بھی آتا ہے خیرکم 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 ہاں یہ بھی ہوگا شاید جملہ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، یا رکھنا ہے یہ ہے خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین ہوں، اور فرمایا میں تم سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین ہوں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما لے جو سراپا خیر بننے والے ہوں، کسی کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے۔ مجھے معاشرت کے آداب بالکل نہیں آتے، ذہن میں لچک کی صلاحیت نہیں ہے، لوگوں کی رعایت میں لچک لوگوں کی رعایت میں لچک ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے شرک ہو۔ میں بہت پریشان ہوں، احکام کرتے ہوئے موقع محل مزاج مخاطب کچھ بھی خیال نہیں ہو پاتا۔ دو ہی راستے ہیں، یا چپ ہو جاؤں یا بیان کر دوں۔ احکام بیان کرتے ہوئے موقع محل مزاج مخاطب کچھ بھی خیال نہیں ہو پاتا۔ دو ہی راستے ہیں، یا چپ ہو جاؤں یا بیان کر دوں۔ بس دیکھو
اور ماشاء اللہ آداب المعاشرت باقاعدہ حکیم الامت حامد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتاب بھی ہے شاید آداب المعاشرت الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. معاشرت میں سے ایک ہے آداب معاشرے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. ایک کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کے نقصان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے جہاں تک ہو سکے، جس کی زبان اور ہاتھ کے نقصان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. تو بہرحال کوشش ہیں. بلکہ حضرت مجدد رسائی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سیالکوٹ میں مسیم اللہ کمال الدین رحمہ اللہ تعالی، جہاں حضرت مجدد رسائی رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد میں 4 سال تک پڑھتے رہے. وہاں حاضری ہوئی تو وہاں پر وہ کتبہ لگا ہوا، اور کتبے میں کئی ملفوظ لکھے ہوئے. ان میں سے ایک ملفوظ یہ تھا کہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے. کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے، کسی کے دل کو تکلیف دینا، پریشان کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ عافیت سے رکھے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے. بندے کی چھوٹی ہمشیرہ صاحبہ کا وصال ہو گیا. کان چھوٹے بچے ہیں، بڑی بیٹی بلوغت کے قریب ہے. الحمدللہ روح پرواز کرنے سے پہلے 2 دفعہ کلمہ شریف مکمل پڑھنے کی اللہ پاک نے توفیق مرحم فرمائی. ان کے شوہر مولوی خلیل الرحمن بہت پریشان ہیں. الحمدللہ اپنے فرما بردار اور ہر طرح خیال رکھنے والی تھی. بندے کی والدہ صاحبہ بہت پریشان ہیں. اللہ سے دعا ہے. دیکھو دنیا ہے نا، یہاں یہ مسافر خانہ ہے یا کرنا، سب نے سفر کرنا ہے یا کرنا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بس دعا کریں کہ اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے. انشاءاللہ آخرت کی خوشیوں میں سب کو اللہ اکٹھا کر دیں گے انشاءاللہ. آخرت کی خوشیوں میں سب. یہاں تو آپ 100 سال بھی رہ لیں پھر بھی سفر ہے یار ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہے. موت کا سلسلہ جو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہے، یہ بھی اللہ کا انعام الحمدللہ. اگر موت کا سلسلہ نہ ہو تو آپ دیکھیں بالکل پھر دادا پردادا وہ زندہ ہوں تو پھر تو آپ کو گھر میں جگہ ہی نہ ملتی. اللہ اپنے تو بھائی وہ بڑے حضرات جاتے ہیں پھر چلو بھائی کچھ چیزوں کے لیے اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بھائی موت بھی اللہ، باقی دعا کریں بس اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے اللہ تعالیٰ. وہ تو یہ فرشتوں نے سوال کیا تھا نا، فرشتوں نے سوال کیا تھا کہ یا اللہ یہ آپ یہ اتنی مخلوق ہے یہ زمین پر کیسے سمائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کے اوپر موت کا سلسلہ ان میں جاری کر دوں گا. یہ آئیں گے بھی اور جائیں گے بھی الحمدللہ. اور موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے. موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے. باقی پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. صدمہ ہوتا ہے، جدائی کا صدمہ ہوتا ہے، لیکن وہ عارضی ہے. آگے ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا کہ ہمارے حمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جدائی کا صدمہ ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا ترجمہ اور مفہوم سوچ کر پڑھیں، اس سے دل کو حوصلہ ملے گا کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی ملکیت میں. ہمارا ایک روح
آگے اور وہ ان اب جدائی کا صدمہ ہے تو وہ انا الیہ راجعون، ہم بھی اسی کی طرف لوٹنے والے، ہم بھی پیچھے پیچھے۔ مجھے ایک دفعہ کبھی کبھی آ جائے خواب میں ہمارے حضرت سید سلمان گیلانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ابھی قریب میں ایک دفعہ خواب میں تشریف لائے، تو بہرحال اور تو مجھے یاد نہیں، بس یہ تھا خواب میں میری زبان سے ہی نکل رہا انتم سلفنا ونحن من الاسر، انتم سلفنا ونحن من الاسر، کہ آپ پہلے جا چکے، ہم بھی پیچھے پیچھے ہی بولنے لگا، بس یہ الفاظ ہی نکلے تھے خواب میں کہ انتم سلفنا ونحن من الاسر، جو قبرستان میں قبرستان کی دعا میں بھی آتے ہیں نا الفاظ، یا السلام علیکم یا اہل القبور ہے، ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ فرماتے فرمائے بھائی چلو پوری دعا یاد نہ بھی ہو تو کم از کم اتنا کہہ لیں السلام علیکم السلام علیکم۔ میرا بھی اللہ کا شکر معمول ہے، قبرستان سے گزرتا ہوں کبھی کوئی بھول جاؤں الگ بات ہے، ورنہ سلام کر کے الحمدللہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن من الاسر انا ان شاء اللہ بکم لاحقون۔ رسول صاحب فرمانے لگے چلو پورا نہ پڑھ سکے ہیں تو کم از کم السلام علیکم کہہ لیا کریں، اتنا سبھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک مسجد میں امامت اور جمعے کی ذمہ داری ایک بڑے مدرسے میں حفظ کی کلاس کی ذمہ داری ہے، ادارے کے محترم صاحب تعدیباً ٹیوشن وغیرہ پڑھانے سے روکا ہے، میری ماہانہ آمدن ہم میاں بیوی اور میرے 3 بچوں کے لیے ناکافی ہے، ایک اچھی خاصی رقم کا مقروض بھی ہو گیا ہوں، کہ عالم دین ہونے کی حیثیت سے عملیات یعنی دم تعویذ وغیرہ کا کام کر سکتا ہوں تاکہ میری آمدن بڑھ جائے، رہنمائی فرما دیں۔ عملیات کا کام یہ بھی ایک علاج معالجے کا سلسلہ ہے، بہرحال اگر ہیں جیسے اور علاج معالجے کے سلسلے آپ اختیار کر سکتے ہیں تو یہ بھی گنجائش اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن بس یہی ہے، لیکن بہرحال اگر امامت اور جمعے کی ذمہ داری ہے اور ایک بڑے مدرسے میں حفظی کلاس کی ذمہ داری بھی ہے، بہرحال گنجائش تو ہے الحمدللہ، لیکن بس اس کو نے یعنی اس کو کاروبار کی نیت سے نہ کریں، خدمت کے جذبے سے کریں۔ ہاں یہ ہے کاروبار، یعنی وہ اللہ تعالیٰ بلکہ کاروبار بھی کرنا ہو تو اس کو بھی کاروبار سمجھ کر نہ کریں، عبادت سمجھ کر کریں، الحمدللہ ہے، نیت کا بڑا فرق ہوتا ہے الحمدللہ۔ ایک نوجوان کہنے لگے میرا کاروبار کرنے کو دل نہیں کرتا، کاروبار کرنے کو دل نہیں کرتا، دوسرے بھائی کہنے لگے آپ کاروبار کو کاروبار سمجھ کر نہ کریں، کاروبار کو عبادت سمجھ کریں، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت ہے، اللہ رحمۃ اللہ فرمائے لگے اس طرح اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت الحمدللہ۔ اسی طرح بہرحال اگر عملیات کا کام کرنا ہو تو اس کو خدمت کے جذبے سے ہے آگے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، باقی امامت بھی ہے اور بھی خیر پڑھانے کی ذمہ داری ہے، خیر بس تھوڑا سا نا گزارے کا مزاج، قناعت کہتے ہیں، تھوڑے پر گزارا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ پاک کی ذات پھر بھی کچھ تھوڑے سے حالات آ جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک مہربانی کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک عافیت سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے۔ باقی تھوڑی بہت گنجائش تو ہے، لیکن اس میں بہرحال ان کو صرف میں نے کیا صرف کاروبار کی نیت سے نہیں کرنا ہے، خدمت کی نیت سے کرنا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک باقی ضرورتیں ہیں اللہ پوری کر دیتے ہیں اپنی رحمت سے انشاءاللہ۔
اذان ابھی نہیں. اچھا 1995 میں یا مسئلہ میرا خیال مسئلے سے تعلق رکھتا ہے. مثلاً 1995 میں جب 1 تولہ سونے کی قیمت 50,000 روپے تھی، 3 لاکھ روپے مجھ سے لیے اور آج 30 سال بعد مجھے 3 لاکھ روپے دے رہا ہے. میرا تقاضا ہے کہ مجھے 6 تولہ سونے کی قیمت ادا کرے، کیونکہ 1995 میں 60 تولے 60 کیا کہتے ہیں یہ 60 لکھا 60 تولے خریدے جا سکتے تھے. اگر وہ مجھے 3 لاکھ روپے دیتا ہے تو میں اس وقت 1 تولہ بھی نہیں خرید سکتا. اب مجھے اس سے کتنے روپے کا تقاضا کرنا چاہیے؟ جب اس نے لیے تھے اس وقت ایسا کچھ طے نہ ہوا تھا، کیونکہ رقم ادا کرنے کے قوت ہونے کے باوجود اس نے جان بوجھ کر 30 سال تاخیر کی، جس کی وجہ سے میں نے سونے کی مالیے کا تقاضا کر رہا ہوں. میرے علم میں نہیں ہے پورا مسئلہ بھائی، اس لیے میں جواب کیا کروں؟ یہ پوچھ کر ہی بتلائیں ذرا. ہاں ہاں اچھا آگے کیا ہے؟ ہاں 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 تو امتحان خان سے پوچھا، جیسا میں پوچھا کہ آپ نے پیسے لینے ہیں 30 لاکھ، ہاں تو ہم ایک مفتی صاحب سے پوچھے نہیں لے سکتے آپ نہیں لے چلیے جو سونا ہے حالانکہ ہم نے سونا بیچ کے پیسے دیے تھے اس کو. ہاں سونے پر سونا بیچ کے پیسے دیے تھے اس بندے کو ہاں ہاں جس کے ساتھ معاملہ کیا تھا، ہاں ہاں لیکن بدلے میں انہوں نے کہا کہ آپ نے سونا نہیں دیا ہاں ہاں تو آپ سونے کی قیمت نہیں لے سکتے، آپ وہی پیسے واپس لیں. وہی پیسے. یہ جب اچھا ہاں جی ایسے یہ کہ سونا نہیں دیا گیا تو بدلے میں سونا نہیں دینا، مال دیا گیا تو مال ہی دیا جائے گا. مار لیا جائے گا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. الحمدللہ. ہاں ہمارے دارالاسلام میں ہاں صاحب یہ تجویز فرمائی کہ اگر وہ 3 لاکھ کے کہیں ہاں تو جس نے دیے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہے، ہاں ہاں اور اگر سونے کی قیمت کہیں تو پھر اس کا نقصان ہے. ہاں ہاں تو جو چاندی ہے ہاں وہ ایک درمیانی چیز بن جاتی ہے، کیونکہ اس کے ریٹ بہت زیادہ اونچے نیچے ہوتے ہیں. ہاں ہاں تو جس زمانے میں اس نے 3 لاکھ دیا تھا ہاں اس زمانے میں 3 لاکھ کی جتنی چاندی آتی تھی، ہاں ہاں یہ بندہ چاندی دے پیسے نہ دے، یہ بندہ چاندی دے. اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے. یعنی اس سے جس وہ جو مسئلہ ہوتا ہے نا کہ پیسوں کی ضرورت زیادہ لیے ہاں ہاں وہ مسئلہ اس میں نہیں ہوتا اگر چاندی سے واپس ہے. اچھا ٹھیک ہے. چلو بھائی اللہ تعالیٰ خوش رکھے. چلو کچھ ایسے سب رہیں اللہ پاک کی ذات. الحمدللہ آمین. جزاک اللہ. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تھوڑا سا باقی مجلس انشاءاللہ نماز کے بعد انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.